بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 18 مئی ہے، سال 2022۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا۔ کپتان کے کنٹینر کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ اگلے 48 گھنٹے کے اندر لانگ مارچ کا اعلان ہونے جا رہا ہے۔ لاہور زمان پارک کی رہائشگاہ پر عام اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ وکلاء کنونشن آج لاہور کی تاریخ کا ایک بہت بڑا کنونشن تھا۔ اینکر عمران خان نے آج بھرپور کھڑا کیے ہیں۔ علیم اور ترین بھی فارغ ہو گئے ہیں اور لوٹوں کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے۔ اعتزاز احسن نے بھی حمزہ شہباز کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا ہے۔ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں۔ میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ کل تک جب امپورٹڈ حکومت نہیں آئی تھی اور عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کیا جا چکا تھا، تو میں بہت سارے ایسے صحافی حضرات کو جانتا ہوں اور آپ کے سامنے بھی ایسے بہت سارے چہرے ہوں گے جو کہتے تھے کہ عمران خان ابھی بھی چمٹا ہوا ہے، حالانکہ گورنر بھی چمٹا ہوا ہے، یہ صدر جو ہے اس کو بھی شرم نہیں آ رہی، اس کو اب استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ لیکن آج کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے باوجود وہ بڑے بڑے بے شرم چہرے مکمل طور پر آپ کو خاموش دکھائی دیتے ہیں۔ اب جس طریقے سے آج 25 لوٹوں کو باضابطہ طور پر عمران خان صاحب نے فارغ کر دیا ہے، پارٹی سے نکال دیا ہے، یہ ایک بہت بڑی مثال ہے۔ 2018 کے انتخابات سے قبل جب ووٹوں کی خرید و فروخت ہوئی تھی تو آپ کو علم ہے کہ بلوچستان سے بھی، خیبر پختونخوا سے بلکہ تقریباً 20 ممبران کو عمران خان نے اڑا دیا تھا۔ عمران خان اس کے ریزلٹس نہیں دیکھتا بلکہ اصول پر ڈٹ جاتا ہے، اس کے قریبی لوگ بھی جانتے ہیں۔ لیکن حالیہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پنجاب حکومت چونکہ آلریڈی ایگزسٹ نہیں کرتی، ایک وزیر اعلیٰ منتخب کیا گیا اور وہ بھی دھاندلی اور بدماشی کے ذریعے، تو اب اعتزاز احسن جو ہے وہ اگرچہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ایک قانون دان کی حیثیت سے ہمیشہ ان کی بات کے اندر بڑا وزن ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جب استعفے دینے لگی تو اس وقت بھی ان کا وہ موقف تھا جس کی وجہ سے پھر وہ استعفے رک گئے تھے۔ اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ کل ختم ہو گیا ہے، اب وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نیا نام دینا پڑے گا، یعنی حمزہ شہباز بھی اب اس کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے، اور وہ کہتے ہیں اب وزیر اعلیٰ کے لیے نیا نام دینا پڑے گا، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نیا امیدوار نامزد کرنے پڑے گا، اور اگر نیا امیدوار ووٹ نہیں لے سکے گا تو گورنر پنجاب اسمبلی تحلیل کر دے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت میں چونکہ تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی نے شہباز شریف کو ووٹ نہیں دیا تھا تو بدستور وہ اسمبلی رکن رہیں گے، مگر ان کا ووٹ ناکارہ ہو گیا کیونکہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کا ووٹ پارٹی کا ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی کہتے ہیں کہ وفاق میں شہباز شریف کی حکومت 2 ووٹوں کی اکثریت سے قائم ہے، اور اگر ضرورت ہوئی تو تحریک انصاف کے منحرف اراکین ان کو بچا نہیں سکیں گے۔ آرٹیکل 63A کی تشریح اور یہ ساری چیز ہے۔ اب ایک کام جو ہے اس وقت پی ٹی آئی نے بھی شروع کر دیا، اگر نون لیگ سے یا پیپلز پارٹی سے 2-3 ممبران اگر وہ استعفیٰ دے دیں تو ظاہر ہے نون لیگ کی جو اکثریت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور ان کے لیے بارگیننگ یہ کرنی پڑے گی کہ اگلے انتخابات کے اندر ان کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ دیا جائے گا۔ آپ اندازہ کر لیں کس طرح یہ پوری موومنٹ تبدیل ہوئی ہے۔ ایک وقت تھا جب مہنگائی کا ایک پہاڑ تھا اور عمران خان اور حکومت سمجھاتی تھی کہ یہ بین الاقوامی سطح پر مہنگائی ہے، لیکن عوام بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی، تو اس وقت نون لیگ کا ٹکٹ قیمتی تھا اور بہت سارے منحرف اراکین سے نون لیگ کے ٹکٹ کا وعدہ کیا گیا، لیکن اب نون لیگ کے ٹکٹ کی وہ ویلیو نہیں ہے، نہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کی جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ کی ویلیو ہے۔ تو اس پر بھی باقاعدہ 3-4 لوگ جو ہے، اسد اللہ خان نے یہ خبر بریک کی ہے کہ ان کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے کہ 2-4 بندے ایسے تلاش کریں جو ریزائن کریں تاکہ شہباز شریف کی حکومت کا جو تختہ ہے وہ الٹ دیا جائے، اور پھر صدر پاکستان جب وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں گے اور وہ اکثریت حاصل نہیں کر سکیں گے تو ان کا کھانا بھی خراب ہو جائے گا۔ دوسری جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے
وہ آج وکلاء کنونشن ہوا لاہور کے اندر، اور جو وکلاء برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی اٹیچمنٹ پیپلز پارٹی سے ہو، نون لیگ یا کسی اور جماعت سے، وہ یہ بات کی تائید کریں گے کہ ایوان اقبال کے اندر جو ہے آج جتنا بھرپور وکلاء نے پارٹیسپیشن کی ہے، یہ ایک ریکارڈ ہے پاکستان کے اندر۔ یہ ایک تاریخ ساز وکلاء کنونشن ہے، جوش جذبہ بڑا دیدنی تھا، اگرچہ اس کے اندر ہلڑ بازی بھی ہوئی، اور وہ چونکہ انتظامات جو ہے وہ پراپر اس طریقے سے نہیں کیے گئے، سٹیج پر زیادہ لوگ جمع تھے، سیکیورٹی ایشوز بھی تھے، عمران خان جو ہے انہوں نے مشکل سے تقریر مکمل کی، لیکن اس کے ساتھ جو اینکر عمران خان ہے انہوں نے آج وہاں پر بڑی زبردست باتیں کی۔ اور ایک طرف آپ دیکھیے کہ ہمارے علیم خان اور جہانگیر ترین وہ فارغ ہو چکے ہیں، یعنی ان کے جو 25 ممبران ہیں صوبائی اسمبلی کے، ان سے باقاعدہ طور پر پارٹی سے عمران خان نے نکال دیا ہے، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، اب ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ فیصلہ بھی آ چکا ہے، الیکشن کمیشن اب دیکھے گا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کس طرح نون لیگ کو اور ان لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ اینکر عمران خان نے 6-7 باتیں بڑی عام کی ہیں، آپریشن رجیم چینج کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ پر اور امپورٹڈ حکومت پر بڑی تنقید کی ہے، اور وہ باتیں بڑی جینون ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آپریشن رجیم چینج ہے، اس کا ایک مقصد یکساں نصاب تعلیم کا خاتمہ، یعنی سیرت نبوی اور اسلامی تعلیمات جو ہے یہ بچوں تک اس منظم انداز کے اندر نہ پہنچے، یہ ایک اس کا حصہ تھا، لہذا اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ اسلاموفوبیا، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اسلامی ممالک کا اتحاد ہے، اس کی بات عمران خان کرتا تھا، یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی اب نہیں ہوں گی۔ روس سے تعلقات تقریباً ختم کیے جائیں، یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں، عمل درآمد ہو چکا ہے۔ چین سے تعلقات محدود کیے جائیں، یہ اس آپریشن کا حصہ تھا، تو بہت سارے چینی پاکستانی چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں، اس پر بھی عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ اسرائیل کے لیے گنجائش پیدا کریں، پی ٹی وی کا ایک اینکر باقاعدہ اسرائیل پہنچا ہے، یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا چہیتا اینکر ہے، تو یہ بھی عمل درآمد اس پر شروع ہو گیا ہے۔ اڈے چاہیے ان کو پاکستان کے اندر، افغانستان میں آپریشن کے لیے، وہ کہتے ہیں یہ بھی خبر آنے والی ہے۔ کشمیر کو بھول جاؤ، یہ 7واں پوائنٹ انہوں نے دیے ہے، انڈیا کے ساتھ تعلقات نارمل کرو، اس کے لیے بھی ٹریڈ منسٹر اپوائنٹ کر دیا گیا ہے، تو نیوٹرل بننے کی غلطی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور انہوں نے آج بڑا جذباتی آبدیدہ بھی ہو گئے کہ ایک طرف کشمیر کے اندر ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، اور دوسری طرف جو ہے عمران خان تعلقات انڈیا سے کشمیر کی آزادی اور جو آرٹیکل 35A بلکہ 70 جو ہے اس کے ختم ہونے تک جو ہے وہ چاہتے تھے کہ نہیں ہو سکتے، لیکن اب جو ہے اس پر کام شروع ہو گیا ہے، تو عمران خان ہٹ گیا، اور اس طرح کے جو 7 پوائنٹ ہے وہ انہوں نے دیے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو ہے عمران خان صاحب نے وہاں گفتگو کی، اور بہت سارے پوائنٹس ہیں ان پر بات نہیں کریں گے، لیکن اس وقت جو امپورٹڈ حکومت ہے وہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی وہ کہتے ہیں آگے کنواں پیچھے کھائی، گرنے ہی ہے، جدھر سے بھی گرنا ہے، چونکہ عمران خان کی جو مقبولیت ہے، اگر ان حالات کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں، اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے عمران خان فری اینڈ فیئر الیکشن کی صورت میں 2/3 اکثریت لے کر واپس آئے گا۔ اب یہ اس وقت درد سر بنا ہوا ہے امپورٹڈ حکومت کے لیے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، اگرچہ عوام کا ایک دباؤ ہے اسٹیبلشمنٹ پر، لیکن ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا حل تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ بھان متی کا جو کنبہ ہے یہ دوبارہ اقتدار کے اندر ان کو لایا جا سکے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ واضح طور پر یہ بات کر دی گئی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ جو پرسوں یعنی ملتان کے اندر 20 تاریخ کو جلسہ ہونے جا رہا ہے، شیخ رشید نے بھی ان کو کہا ہے کہ اس آخری جلسے کے اندر آپ اناؤنسمنٹ کریں لانگ مارچ کی، تو بالآخر ایک آپشن دیا گیا، بتایا بھی گیا کہ جناب یہ آپ نہ کیجئے، ملک کو تصادم انتشار کی طرف نہ دھکیلیے، فری اینڈ فیئر الیکشنز کے اعلان کیجئے۔ لیکن یہ اعلان چونکہ نہیں ہوا، نواز شریف، فضل الرحمان اور آصف زرداری متفق ہو گئے ہیں کہ ہم نے ابھی انتخابات کا اعلان نہیں کرنا، اور اسٹیبلشمنٹ کو وہ کہہ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، اور اب آپ نے ہماری کشتی کو پار لگانا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ ہمارے جو چہتے صحافی ہیں، نجم سیٹھی، حامد میر، ابصار عالم
اور آگے وجاہت مسعود اور سارے وہ ٹولہ آپ پر ویسے ہی پڑ جائے گا جیسے پہلے پڑ جایا کرتا تھا اور اب آپ کی تعریفیں کر رہا تھا. تو 48 گھنٹے بعد یعنی ابھی سے 48 گھنٹے کے بعد جب یہ ویڈیو پبلک ہوگی ملتان کے اندر عمران خان لانگ مارچ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. زمان پارک کے اندر پنجاب کی صورتحال اور لانگ مارچ کی تیاریوں کے حوالے سے ہنگامی طور پر ایک اجلاس لاہور کے اندر عمران خان اس کی صدارت کر رہے ہیں. اس کے اندر عام فیصلے لیے جا رہے ہیں اور کیا آگے ہم نے قانونی چارہ جوئی کیا کرنی ہے, کیا چیزیں ہم آگے کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی جو کنٹینر ہے اس کی تیاری بھی, خان کا جو کنٹینر ہے اس کی تیاری شروع ہو چکی ہے اور وہ لانگ مارچ جو ہے وہ باقاعدہ 20 مارچ کو اعلان کیا جائے گا. 2 تاریخیں اس لانگ مارچ کے حوالے سے 24 اور 25 کی جو تاریخ ہے یہ دی جا رہی ہے اور 29 کی تاریخ. ان تاریخوں کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ یہ لانگ مارچ کی تاریخ ہوگی. یقیناً جب یہ اعلان ہوگا تو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس کو ہدایات دی جا رہی ہیں کہ آپ نے فرسٹ لائن لیڈرشپ اور دلی کی جو صدر ہیں, جنرل سیکرٹری ہیں, انہوں نے کہاں پر اپنے آپ کو چھپانا ہے, چونکہ گرفتاریاں ہوں گی, لسٹیں انتظامیہ بھی بنا رہی ہے. ایک تصادم انتشار کی جو کیفیت ہے وہ حکومت پوری طرح پیدا کرنا چاہے گی. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو لیگی بدماش کہا جاتا ہے جو اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرے گا, لیکن یہ ایک پوری پاکستانی قوم کھڑی ہو گئی ہے. اے پلان, بی پلان اور سی پلان پی ٹی آئی کی طرف سے بھی بنا دیا گیا ہے. انتظامیہ نے اپنی تیاریاں جو ہے جیلوں کی صفائیاں شروع کر دی ہے, لیکن یہ ایک قوم کی جنگ ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ کس طرح یہ قوم جو ہے وہ جیتنے کے اندر کامیاب ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی جانی نقصان ہوتا ہے, مالی نقصان ہوتا ہے, تو اب الٹیمیٹلی اس کی ذمہ داری اس امپورٹڈ حکومت اور ان کے لانے والے سہولت کاروں پر ہوگی. تو ایک پورا ماحول جو ہے وہ لانگ مارچ کا شروع ہو گیا ہے. اور دوسرے طرف آپ دیکھیے کہ جو ٹولہ ایک بڑی قربانیاں بھی دی میں سمجھتا ہوں, لیکن یہ مقدر کی بات ہے. علیم خان, جہانگیر خان ترین, ان کا پورا گروپ جنہوں نے ووٹ دے کر حمزہ شہباز کو بنوایا تھا, اب وہ 25 جو ممبران ہیں, کچھ اور لوگ بھی ساتھ ملے تھے, ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے. وہ آگے ووٹ بھی نہیں کاسٹ کر سکیں گے. اور ڈاکٹر شہباز گل نے تو ایک بڑی عام بات بتائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا رکن جس نے ووٹ دیا تھا سابق وزیر اعظم کو, اس سے 5 کروڑ روپیہ واپس مانگا گیا ہے. اور وہ 5 کروڑ کی اس نے کہا ہے جی میں تو گاڑی لے بیٹھا ہوں. تو پھر انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا. لیکن وہ ایسا رکن ہے کہ اس نے عمران خان کو, یعنی ہمیں پی ٹی آئی کو بھی کہا تھا اگر آپ زیادہ بولی لگا دیں گے تو آپ کو ووٹ دے دیں گے, لیکن عمران خان نے منع کر دیا تھا. اب یہ سارے ووٹ جیسے اعتزاز احسن کہتے ہیں ناکارہ ہو گئے ہیں. تو لہذا بالآخر پاکستان کے اندر جو حالات ہیں وہ تصادم, انتشار, تشدد اس طرف حکومت کے ایما پر بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن زرداری شریف مافیا کب تک اس ملک پر حکومت کرے گا؟ کبھی تو جو ہے وہ سویرا طلوع ہوگا. عمران خان کے ساتھ قوم کھڑی ہے, دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ کس طریقے سے جیتی جاتی ہے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.